36 افراد کے پاس 20 کروڑ لوگوں کا مقدر۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 21 اکتوبر 2016۔ آئس برگ پانی سے اوپر کم نظر آتا ہے، جبکہ اس کا زیادہ بڑا حصہ سمندر میں چھپا ہوتا ہے۔ آئس برگ کے راستے سے گزرنے والے بحری جہاز کا کیپٹن اگر سمندر کے اوپر نکلے ہوئے آئس برگ کے حصے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے قریب جانے پر ہی بچاؤ کا راستہ اختیار کرے گا، تو ایسی صورت میں آئس برگ کے ظاہری حصے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بحری جہاز تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ آئس برگ کی جڑیں سمندر میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں۔ بحری جہاز انہی جڑوں، جن کے اوپر سمندر کا پرسکون پانی ہوتا ہے، سے الجھ کر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ انگریزی اخبار کو خفیہ خبر دینے کا معاملہ بھی آئس برگ جیسا ہی ہے۔ خبر لیک کرنے والے خفیہ ذرائع کے حوالے سے ہر طرح کے تجزیے کیے گئے۔ ان میں ایک اور تجزیے کو دو مختلف انداز سے شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ حکومت جمہوری وکٹ پہ فرنٹ فٹ پر کھیل کر جمہوری طاقت کا لوہا منوانا چاہتی تھی۔ اس کا سلسلہ خبر کی اشاعت سے چند دن پہلے اعتزاز احسن کی پارلیمنٹ میں تقریر سے جوڑا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے انٹرنیشنل فورمز میں پاکستان کی تنہائی اور وزیر خارجہ کی تقرری نہ ہونے کو لے کر حکومت کو خوب لتاڑا۔ اس تقریر کے فوراً بعد جو مذکورہ متنازع خبر شائع ہوئی، اس میں بھی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی تنہائی کو ہی مرکزی نقطے کے طور پر پیش کیا گیا۔ خبر کی اشاعت کے فوراً بعد خورشید شاہ نے پیشین گوئی کی کہ جلد ہی وزیر خارجہ کا تقرر ہو جائے گا۔ اس خبر کی آؤٹ لائن کی خالی جگہوں کو پر کر کے پڑھیں تو یہی نقشہ بنے گا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اہم فیصلے اسٹیبلشمنٹ سے کروانے کی بجائے خود کرنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ اسی تجزیے کا دوسرا اسٹائل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت نے سولو فلائٹ کا جوا کھیلا ہو، یعنی مختلف پریشرز کی شکار حکومت کے آفس میں نقب لگا کر معلومات حاصل کر لی گئی ہوں اور انہیں انگریزی اخبار تک پہنچا دیا گیا ہو تاکہ بات بین الاقوامی سطح تک جائے۔ اس سے مذکورہ جماعت کو 3 فائدے ملنے کی توقع تھی۔ پہلی یہ کہ سول ملٹری تعلقات شک و شبہ کا شکار ہوں گے۔ دوسری یہ کہ الیکشن تک کے آخری 1.5 برس میں حکومت سول ملٹری ٹینشن کی وجہ سے بہتر کارکردگی دکھا نہیں سکے گی اور اس طرح اسے آئندہ عام انتخابات میں دھچکا لگ سکتا ہے، جس سے اس سیاسی جماعت کو پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے میں کچھ نہ کچھ ضرور مدد ملے گی۔ تیسرا یہ کہ اس سیاسی جماعت نے حکومتی جماعت کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کا خفیہ وار کیا ہو، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس سیاسی جماعت کے دل کبھی بھی صاف نہیں ہوئے۔ قومی سلامتی کی مذکورہ خبر کی اشاعت سے جمہوریت شک میں آئی یا مضبوط ہوئی، کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوا یا نقصان، اس کا ٹھیک پتہ بعد میں چلے گا۔ فی الحال ملک کے امیج کو نقصان ہوا، اس لیے ہر دو انداز میں معاملہ سیاسی مفادات کا ہی ٹھہرا۔ ایک اور معاملے کو دیکھتے ہیں۔ خورشید شاہ نے نواز شریف کے اس بیان، جس میں نواز شریف نے عمران خان کو کہا تھا کہ تم ڈگڈگی بجاتے رہو، کی تشریح اپنے انداز میں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے یہ جملہ عمران خان کے لیے نہیں بلکہ غیر سیاسی لوگوں کے لیے کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کا مطلب عمران خان نہیں تھا تو خورشید شاہ کو اس کی تشریح کی کیا ضرورت تھی؟ یا اگر نواز شریف کا وہی مطلب تھا جو خورشید شاہ نے سمجھا ہے تو تب بھی وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تجزیہ نگار یا اینکر پرسنز کر لیتے۔ نواز شریف کے جملے کو آسان اردو میں بیان کرنے کی خورشید شاہ کی کوشش اسٹیبلشمنٹ کو کوفت پہنچانے کی حرکت سمجھی جا سکتی ہے۔
یعنی یہاں بھی معاملہ ملکی سکون کی بجائے سیاسی مفادات کا نکلا۔ ان دونوں بڑی پارٹیوں کو ایک طرف رکھ کے دوسری سیاسی جماعتوں کا بھی سرسری جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے کئی دھڑے پنجہ آزمائی سے بڑھ کر خون آزمائی کے لیے تیار ہیں۔ ان سے ایسی توقع رکھنا جائز ہے کیونکہ یہ دھڑے ایک دوسرے پر ایسی ہی سابقہ خون آلود کارروائیوں کے سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ سوچا جائے تو ایم کیو ایم کے انہی دھڑوں کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ماضی میں بے تحاشا گھناؤنی کارروائیاں کیں۔ دیکھا جائے تو جب ایم کیو ایم متحد تھی تب بھی کراچی اور حیدرآباد میں دودھ کی نہریں نہیں بہتی تھیں۔ اب ایم کیو ایم کے ٹکڑوں کی سیاسی مفادات کی لڑائی مزید بدامنی کا باعث ہوگی۔ پی ٹی آئی عام لوگوں کے لیے کتنے سکون کا باعث ہے، یہ پوچھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہزاروں ہارس پاور کے اسٹارٹ جنریٹر کے ساتھ چارپائی ڈال کر سونے کی کوشش کرے۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جنریٹر کا خوفناک شور اور دھواں اس شخص کی نیند کو ہزاروں میل دور بھگا دے گا۔ پی ٹی آئی کی روڈ جام کرنے کی کارروائیوں، عمران خان کی بد تہذیب بھڑکوں اور اب اسلام آباد بند کرنے کی دھمکیوں سے عام لوگ کتنے خوش اور پرسکون ہوں گے، اس کا اندازہ اوپر دی گئی جنریٹر کی مثال سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی جماعتیں یعنی جماعت اسلامی، جے یو آئی فے، اے این پی، عوامی لیگ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر ننھی منی جماعتیں بھی دہکتے انگاروں سے کم نہیں، یعنی عام لوگوں کو یہاں بھی ٹھنڈک کی بجائے آگ کی تپش ہی ملے گی۔ سیاسی جماعتوں کے علاوہ ہمارے کئی ٹاک شوز اور جلتی بجھتی خبروں کے کئی رپورٹر یا کالم نگار وغیرہ بھی بدسکونی کی بدخبری پھیلانے میں پیش رہتے ہیں اور یہی ان کی ریٹنگ کی کامیابی ہے۔ اب 2 لائنوں کا آسان تجزیہ کرتے ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ میں 18 سیاسی جماعتیں موجود ہیں جن پر مستقل خاندانی قبضے ہیں۔ ان پارٹیوں کے 18 موروثی سربراہان کی مٹھی میں ان جماعتوں کی جان ہے۔ اسی طرح ان اینکر پرسنز، صحافی یا کالم نگاروں کی تعداد بھی 18 سے زائد نہ ہوگی جو عوامی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالانکہ ان میڈیا پرسنز کے مزاج بھی کسی ڈکٹیٹر سے کم نہیں ہیں۔ گویا صرف 36 افراد پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے مقدر کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہی 36 افراد کی وجہ سے عام لوگوں کا ذہنی سکون بھی ختم ہو چکا ہے۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ شکریہ، دی اینڈ۔